الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرات، عزیز ترین ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، بچوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ 27ویں تراویح کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے ان 27 تراویح میں 1 سے لے کے 30 پارے تک یعنی پورے قرآن کو امام صاحب سے سنا اور اس کا مختصر خلاصہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اس خلاصے کو سننے کے بعد جو موٹے موٹے کام ہمارے کرنے کے ہیں اور رمضان کے بعد پورے سال اور یہاں تک کہ پوری زندگی میں یاد رکھنے کے ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم خود اپنی زندگیوں کو بنائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی بدلیں اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان تک بھی ہم دین کی صحیح روح پہنچائیں، ان کو اجتماعیت میں شامل کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کی اصلاح کریں۔ پہلا بڑا کام یہ ہے، کیونکہ یہ امت ہی اس قرآن کی حامل ہے، یہ امت ہی اس قرآن کو لے کے جو ہے اٹھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا بڑا کام جو ہمارے اور آپ کے کرنے کا ہے، پوری امت کے کرنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم حضرات ہیں، ہمارے وطنی بھائی ہیں، ان تک بھی اس قرآن کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کی آیات موجود ہیں، تو یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ آیات بھی موجود ہیں۔ یہ دوسرا بڑا کام ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے کا۔ ہم نے قرآن کو سنا ہے تو یہ ہمارے اوپر بالکل لازم آ جاتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح اور امت مسلمان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم دعوت کا کام کریں اور غیر مسلم حضرات تک ہم اس دعوت کو پہنچائیں، ورنہ آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ تیسرا بڑا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خاص طور پہ اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے بھی، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہمارے وطنی بھائی ہوں، سب کے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک ایمان والا نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے انسانوں کے مسائل سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ 3 مسائل میں ایک شعبہ تو خدمت خلق کا ہے کہ غریب، نادار، پریشان حال، بھوکے ننگے جو فیس جمع نہیں کر پا رہے ہیں، جو علاج نہیں کروا پا رہے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہم ان کی امداد کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ تبھی ہوگی جب ہم فضول خرچی سے بچیں گے اور اپنی جائز کمائی کو بچائیں گے اور ان لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہے کہ اس طرح کے مسائل بھی ہیں کہ بہت سارے لوگوں پر ظلم ہوتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ مظالم کا شکار ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمین بھی ہیں۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے حق میں، کمزوروں مظلوموں کے حق میں جدوجہد کرنا، سنگھرش کرنا۔ آپ اس کو مظلوموں کے حق کی لڑائی کہیں، جہاد کہیں، سنگھرش کہیں، یعنی سب کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، زبان سے، قلم سے، طاقت سے، ہر طریقے سے مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونا اور حق و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، وہ چاہے مسلمانوں کے حق میں ہو، چاہے غیر مسلم مظلوموں کے حق میں ہو۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے، جو میں نے یہ 4 کام کرنے کے لیے بتائے ہیں، ان 3-4 کاموں کو ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے ہم پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اس کے بعد کچھ کریں گے، تو نہ کبھی مکمل اصلاح ہوگی، نہ آگے یہ کام ہوں گے۔ لہٰذا یہ 3-4 کام جو بہت اہم ہیں، ساتھ ساتھ کرنے ہیں، سائملٹینیسلی۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ ہم نے ایسا کر لیا تب تو قرآن کے سننے کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کی ان تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد تو بس تراویح تو ہوگی، لیکن علم طرح سے جو ہے پڑھی جائے گی، اور اس کے بس 2-3 دن بعد ہی انشاءاللہ عید ہو جائے گی۔ میں پیشگی عام تمام حضرات کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عید کے تعلق سے ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم سب لوگ نماز سے پہلے فطرہ نکالتے ہیں۔ فطرہ کے علاوہ بھی ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، کیونکہ جو مزہ کھلانے میں ہے وہ کھانے میں نہیں ہے، جو مزہ پہنانے میں ہے وہ پہننے میں نہیں ہے۔ اپنے آس پڑوس کے بہت سے بچے ایسے ہوں گے جن کے گھر میں جو ہے سیوئی بنانے کے پیسے نہیں ہیں، کپڑے کے پیسے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کے اگر ہم 4-5 کپڑے بناتے ہیں تو ایک محلے کے بچے کا بھی ہم کپڑا بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور آپ کو پھر سے ایک بار عید کی پیشگی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عید کے تہوار کو، جس میں ہم جو ہے اس رمضان کے تربیت کے مکمل ہونے کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔